وصلي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یہ سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے ایسی قوموں کا ذکر کیا یا بہت ساری ایسی تواریخ کا ذکر کیا جو اس دنیا کے اندر پائی نہیں جاتی تھی، جو قرآن کی صداقت اور قرآن کی حقانیت پر دلالت کرتی ہے۔ ویسے یہ سورہ کہف ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیگر واقعات کا ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کی قوم کے لوگ 3 چیزوں کی عبادت کرتے تھے، جس میں سے ایک سورج تھا، ایک چاند تھے اور ستارے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تورات اور انجیل کے اندر تفصیل سے بیان کر دیا گیا، مگر کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی قوم کے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے۔ بس تورات اور انجیل کے اندر یہ لکھا گیا، یہ بتایا گیا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ابھی ماضی قریب میں قریباً 100 یا 150 سال پہلے کچھ ایسے پتھر ملے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور اس پر جو تصویریں ملی اس سے یہ پتہ چلا کہ 3 ایسی چیزیں تھیں جن کی عبادت کرتے تھے، اور ان تینوں چیزوں کا ذکر ان پتھر پہ بنی والی تصویروں پہ ملا جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو بہت سارے سائنسدانوں نے اس بات کو مانا ہے کہ قرآن کریم نے پرانی تاریخ کو جتنے بہترین طریقے سے اور دقیق انداز سے بیان کیا ہے، آج تک کسی آسمانی کتاب نے نہ ایسی تاریخ کو بیان کیا ہے اور نہ ہی اتنی دقت کا اظہار کیا ہے۔ انہی میں سے اصحاب کہف کا ایک قصہ بھی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت و تبلیغ کر رہے تھے تو مشرکین نے چاہا کہ آپ کو جھوٹا نبی بتایا جائے، آپ علیہ السلام کی نبوت کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں شک و شکوک کا اظہار کیا جائے، تو لہذا مشرکین نے، کفار قریش نے اپنے 2 لوگوں کو یہودیوں کے پاس بھیجا، ایک نضر بن حارث تھے، دوسرا عقبہ بن ابی معیط تھا۔ ان کو یہودیوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم اہل کتاب ہو، تم علم رکھنے والے ہو، کچھ ایسی چیزیں ان سے پوچھا جائے اللہ کے نبی سے جس کے بتانے سے آپ عاجز آ جائیں، جسے آپ بتا نہ پائیں اور ہم بتا دیں کہ آپ جھوٹے نبی ہیں۔ تو لہذا ان لوگوں نے 3 سوالات دیے اور کہا کہ جاؤ ان 3 سوالات کو پوچھنا، اگر ان کا جواب دے پائیں تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اگر ان کا جواب نہ دے پائیں تو وہ جھوٹے نبی ہیں۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ یہی 3 سوال تھے۔ ان چند نوجوانوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جو اپنی قوم سے بھاگ کر آئے تھے؟ دوسرا سوال کیا گیا اس آدمی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا؟ اور تیسرا سوال کیا گیا کہ آپ روح کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ سوالات آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھری مجلس کے سامنے پوچھے گئے تو آپ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ میں کل اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ تو لہذا جب دوسرا دن آیا تو حضرت جبرائیل آپ پر نازل نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل کے نہ نازل ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول پریشان ہو گئے۔ مشرکین نے دعویٰ کرنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی جھوٹا نہیں پایا اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں پایا، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ آئے نہیں۔ یہ سلسلہ 15 دن تک چلا رہا۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل آتے ہیں اور مکمل سورہ کہف کو نازل کر دیتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا تفصیلاً ذکر کرتا ہے جس کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا۔ جہاں تک سورہ کہف کی بات ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی دجال کو اپنے سامنے دیکھ لے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھے، تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھے۔ اگر وہ ان آیتوں کو دجال کے سامنے پڑھے گا تو قریب ہے کہ اللہ اس کے فتنے سے اسے بچا لے گا۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال،
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیا اللہ اسے کیا ہے دجال کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ یہ سورہ کہف برکت والی سورت ہے، اس سورت کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ حدیثوں سے وارد ہے کہ جن لوگوں نے اس سورت کی تلاوت کی اللہ نے ان کے گھر کے اندر سکون کو نازل کیا، اللہ نے اپنی برکت کو نازل کیا۔ جیسے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ تلاوت کرنے لگتے ہیں کچھ دیر بعد وہ جانور بدکنے لگتا ہے، اپنی جگہ سے اچھل کود کرنے لگتا ہے، تو انہیں اپنے اس بچے پر خطرہ محسوس ہوتا ہے جو گھوڑے سے کچھ دور پر ہی سویا تھا۔ سورت کو بند کر کے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے اوپر ایک بادل کو دیکھتے ہیں جو بڑا گھنا تھا۔ یہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ ایسا معاملہ ہوا، تو آپ نے فرمایا انہا سکینت نزلت للقرآن، یہ اللہ کی جانب سے سکینت تھی، یہ وقار و سکون تھا جسے اللہ نے نازل کیا تھا، اور اگر تم اس کو ایسے ہی پڑھتے تو سارے گاؤں والے اس سکینت کو دیکھ لیتے۔ حقیقت میں وہ فرشتوں کی جماعت تھی، جو فرشتوں کی جماعت ان کے گھر کے اوپر آ کر سکینت کو نازل کر رہی تھی۔ اب جہاں تک یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، آپ نے بارہا یہ قصہ سنا ہوگا، میں قصے کو تفصیل سے نیا بیان کرتے ہوئے چند نوجوان تھے۔ ایک بادشاہ تھا جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ دقیانوس اس کا نام تھا، بعض روایتوں کے مطابق وہ شرک کرتا تھا، قوم کو شرک پر ابھارتا تھا۔ چند نوجوان اکٹھا ہوئے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے قوم سے بھاگ گئے، اور بھاگ کر ایک ایسی انجان جگہ میں آ کر انہوں نے پناہ لی جس کے بارے میں انہیں پتہ نہیں تھا۔ آئے غار میں پناہ لی، اور غار کا دروازہ مشرق کے جانب تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے سب کو نیند میں سلا دیا، اور وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ 3 نسلیں آئی گزر گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد انہیں بیدار کیا۔ جب وہ سوئے تھے تو روزانہ اپنے جسم کو دائیں اور بائیں پلٹا کرتے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو ان کے ساتھ کر دیا، گھر کے باہر وہ پہرا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ لوگوں کی وجہ سے اس کتے میں بھی اتنی برکت دی کہ جس طرح نیند نے انہیں 309 سال سلا دیا، اس کتے کو بھی نیند نے 309 سال سنا دیا۔ جس طرح ان بزرگوں کی برکت کی وجہ سے ان کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا، اس کتے کے جسم کو بھی مٹی نے نہیں کھایا۔ تو یہ قصہ ہے، 309 سال کے بعد بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم کتنی مدت سوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم آدھا دن سوئے، بعض کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ سوئے۔ کچھ پیسے روپے ان کے پاس تھے، دینار چاندی کے دینار تھے، لہذا ان کو دے کر کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ سامان خرید لے آنا، اور احتیاط سے جانا کہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب وہ نیچے اتر کر دیکھتے ہیں پوری دنیا بدل چکی تھی، لوگ بدل چکے تھے، ماحول بدل چکا تھا۔ لوگوں نے پتہ کیا کہیں یہ وہ تو نوجوان نہیں ہے جن کے بارے میں ہمارے دادا اور پردادا ذکر کیا کرتے۔ سارے لوگ آتے ہیں، پتہ کرتے ہیں یہی وہ اصحاب کہف تھے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہ ہم ان کے لیے دیواریں بنا دیں، یہ کہف غار میں رہتے ہیں، ہم ان کے لیے دیوار بنا دیں گے تاکہ حفاظت سے یہ مبارک اشخاص ہمارے پر رہیں۔ لیکن وہاں پر جو مشرک تھے وہ کہنے لگے کیوں نہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ یہ باتیں چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور سب کو دوبارہ سے وفات دے دی۔ یہ سورہ کہف کا یعنی اصحاب کہف کا مختصر سا قصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنت والے 2 باغ والے شخص کا ذکر کیا جسے اللہ نے نعمت عطا کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا، اللہ کا شکر گزار نہیں بنا، مال کے فتنے میں پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغات کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ کسی لائق نہ بچا۔ اسی کے صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ایک مقرب نبی، ایک عام بلکہ ایک نیک بندے جیسے کہ حضرت خضر کا ذکر کیا ہے کہ ان کے درمیان کس طرح تعلیم کا مسئلہ آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں حضرت ذوالقرنین کا مکمل قصہ ذکر کیا ہے۔ اب یا اس سورت سے خاص کر اصحاب کہف کے قصے سے چند نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ وہاں پر لوگوں کی عمروں کو نہیں دیکھتا، جس عمر میں چاہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون تھے؟ بوڑھے تھے، نوجوان تھے، بچے بھی ایمان لے کر آئے۔ اب آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے کہ انہیں کیا سمجھ ہوتی ہے، مگر اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ان نوجوانوں کو ہدایت دی، تو لہذا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ دوسری بات، انہوں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا،
کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار جو تو ہمیں ہدایت عطا کرے گا، جو رشد عطا کرے گا، اے اللہ ہمارے لیے اس میں بہتر عطا کرنا۔ قوم سے بھاگ کر آ چکے ہیں، بچ کر آ چکے ہیں اور بادشاہ سے نجات پا چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو لہٰذا اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں، اللہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اس کے بعد اگر اللہ کا دامن آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ایسی مصیبتوں کو بار بار لاتا ہے۔ مصیبت کے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے، اس سے لجو لگا کر رکھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بات اس کے اندر، اس صورت کے اندر یہ بتائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو آرام پہنچانا چاہا تو اللہ نے انہیں سلا دیا، اللہ نے انہیں سلا دیا۔ اور ہم اکثر جانتے ہیں کہ نیند یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہے، یہ نیند اللہ کی رحمت ہے، لہذا اللہ نے ان کو 309 سال سلا دیا، تو لہذا دنیا میں کیا ہو رہا تھا انہیں کچھ نہیں پتا چلا، ان کے دلوں کے اندر وہی سکون، وہی وقار تھا۔ اور ایسے ہی کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں اللہ نے نیند کے ذریعے سکون پہنچایا، جیسے بدر کا قصہ، رات میں صبح میں لڑائی ہونے والی ہے، صحابہ کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو نیند میں مبتلا کر دیا تھا، لہذا شیطان کو جو وسوسہ ان کے دلوں کے اندر تھا اللہ نے اس نیند کے ذریعے سب کو دور کیا۔ تو یہ آیتیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نیند بڑی رحمت ہے، اور نیند کے ذریعے انسان بسا اوقات بڑے بڑے فیصلوں کو یا بڑے بڑے غموں کو ہلکا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حفاظت فرمائی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے، جو انسان جیسا اللہ کے سامنے پیش کرے گا اللہ ویسا ہی اس کو بدلہ دے گا۔ تحسبهم ایقادا وهم رقود، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تو سلا دیا، مگر حقیقت میں ان کی آنکھیں کھلی تھی، اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تو انہیں بیدار شمار کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 309 سال آنکھیں کھلے رکھ کر حفاظت کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ تو اس لیے حدیث کے اندر بتایا گیا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے مسئلے میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ بھی تمہاری ہر مسئلے میں تم کو یاد رکھے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے رکھو، اللہ تمہاری ہر مسئلے میں اپنی مدد کو آگے رکھے گا۔ جس نے دین کو پیچھے چھوڑا اللہ تعالیٰ بھی مصیبت میں اس کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس سے اور ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتے کو کر دیا تھا۔ اب ان کی عادت کے بارے میں اختلاف ہے، مگر قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تقریباً 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب دیکھیں کہ ان کا کتا ان کے ساتھ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو کتا ان کے ساتھ تھا یہ اندر نہیں تھا، گھر کے اندر نہیں تھا، بلکہ گھر کے در کے باہر تھا۔ جو دروازے کے باہر غار کے 2 منہ تھے، ایک طرف سے داخل ہونے کا، ایک طرف سے نکلنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو گھر کے دروازے کے باہر کر دیا تھا، تاکہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فرشتے بھی آنا چاہیں تو اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل ہو جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو قرآن کی دقت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان پر رحم فرمایا کہ جو کتا ہمیشہ ان کا ساتھ تھا، جب اللہ نے ان کو نیند دینا چاہی تو اللہ نے کتے کو دروازے کے باہر کر دیا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ان پر داخل ہو سکیں۔ اور اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی حفاظت کے لیے کتے کو بطور حفاظت رکھتا ہے تو رکھنا جائز ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر بتایا گیا کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے، اسی طرح کھیت کی حفاظت کے لیے بھی کتے رکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی حفاظت کے لیے کتا رکھتا ہے تو اس کی صرف حفاظت کے لیے کتا رکھنا درست ہے، جیسے اصحاب کہف نے اپنے ساتھ ایک کتا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، نوجوان تھے، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 309 سال ان کو سلا دیا، جب بیدار ہو گئے تو آپس میں گفتگو کر رہے کہ ہم کتنی دیر سوئے، تو ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے، جبکہ انہیں پتا تھا کہ کب سوئیں کب اٹھیں، وہ وقت کا اندازہ لگا سکتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کے ساتھ ادب اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئیں۔ لہذا کچھ آپ کو پتا ہو نہ ہو، اگر پتا بھی ہو، ہر معاملے کو اللہ کی جانب لوٹائیں، یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے، یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے، اور یہی ادب ان لوگوں نے اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد اس سے جو آیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں نے، جو اصحاب کہف کے گاؤں والے تھے، ان لوگوں نے چاہا کہ ہم یہاں پر مسجد کو بنا دیں گے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب قبر پرست تھے۔ جو گاؤں والے تھے جہاں پر اصحاب کہف کے لوگوں میں سے ایک نوجوان جا کر کچھ خریدنا چاہتا تھا، یہ سب قبر پرست تھے۔ بعض لوگ قبر پرستی کی دلیل اس سے لیتے ہیں، قبر پرستی کی دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں نیک لوگ تھے تو لہذا ان کی نیک قبروں پر مسجد کو بنایا گیا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن میں اس کا ذکر ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت نہیں قرار دیا۔ یہ ماقبل لوگوں کی شریعت تھی، بلکہ یہود و نصارہ کی تقلید ہے کہ کوئی اپنے بزرگوں کی قبریں پر کیا
ہے مسجد کو بنا دیا۔ اب اس کے علاوہ کچھ فائدے ہمیں نصیب ہوتے ہیں، کچھ فائدے ہمیں اس صورت سے، اس قصے سے ملتے ہیں۔ بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو نیک لوگوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، پتہ نہیں کس زمانے میں تھے، لیکن اللہ نے ان کے تذکروں کو یاد رکھا، باقی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی ہے کہ تم میں سے جو نیک لوگ تھے جو گزر گئے ان کو یاد کیا کرو، کیونکہ نیک لوگوں کو یاد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتوں میں سے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نیک ساتھی عطا کرتا ہے تو نیک ساتھی کی وجہ سے اللہ برکت دے دیتا ہے۔ جیسے آپ غور کریں کہ یہ 7 نوجوان تھے تو 8واں ان کا کیا تھا؟ 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی وجہ سے اس کتے میں بھی برکت عطا کی۔ وہ کتا معمولی جانور ہے، اگر ہمارے برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا، مگر اللہ نے ایک ایسے جانور کا ذکر اتنے سال تک باقی رکھا، اور مقدس کلام کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا، مقدس کلام کے اندر اس کتے کا ذکر کیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں اگر ایک کتا بھی رہے تو وہ بھی بسا اوقات نیک بن جاتا ہے، جبکہ اس کے نیک بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے زمین میں مٹی میں ملا دے گا، لیکن نیک لوگوں کی صحبت انسان تو انسان جانوروں تک کو فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ لہذا انسان کوشش کرے کہ وہ ہمیشہ نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بنائے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات اس سے جو یہ پتہ چلتی ہے کہ جس معاشرے میں فتنہ پھیل جائے، جس معاشرے کے اندر فساد پھیل جائے، ایسے فساد سے، ایسے فتنے سے انسان دور رہے، یہی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ اپنے وقت کے بادشاہ سے دور بھاگ کر آئے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر فتنے کو دیکھا، انہوں نے وہاں آزمائش کو دیکھا، تو اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ لہذا جب کبھی انسان کو کوئی فتنہ لگے، اس کے دین کے اندر فتنہ لگے، اس کی صحت کے لیے فتنہ لگے، تو ایسے فتنے سے دور بھاگنا یقیناً یہ ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف یا اسی طرح کوئی بھی قرآن کی صورتیں جن کے اندر اللہ نے ما قبل لوگوں کا ذکر کیا، ان کی تاریخ کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ اسے سن کر، اسے پڑھ کر ہمیں عبرت کے ناخون لینے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔